آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا اور کے پی کے گورنمنٹ کو توڑا گیا، پہلی جماعت ہم تھے جنہوں نے اپنے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا، سی کا اجلاس کیا، اور انہوں نے اسی فوراً انہوں نے درخواستیں کینڈیڈیٹ سے مانگ دیں، اور ہم نے وہ کینڈیڈیٹس کی درخواستیں منظور کر کے ان کو ہم نے حتمی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ الیکشن نہیں ہوئے، پھر انہوں نے دوبارہ کوئی تاریخ دی تو ہم نے پھر تمام ٹکٹس ہم نے اجرا کر دیے۔ پھر اس کے بعد جب قومی اسمبلی ٹوٹی تو اس وقت بھی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب الیکشن قانونی طور پر یا غیر آئینی طور پر جو آپ بات کریں، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ یہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، اور جب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ان کا کام ہے، تشریح کرنا ان کا کام ہے، آئین بنانا ان کا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور جو الیکشن کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ، مگر اس کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد گیا تھا وہ بھی ان کو یہی انہوں نے ریکویسٹ کیا، اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، مگر اس کی اگر تاریخ آ جائے، اگر کوئی حتمی تاریخ آ جائے تو عوام میں جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے ابھی جیسے شیڈیول اناؤنس ہوگا، اور ساتھ ہی حلقہ بندیوں کا بھی انہوں نے ایک اپنا جو ابتدائی انہوں نے بنائی ہیں ان کا انہوں نے اجرا کر دیا، اور اس کے لیے آبجیکشنز جو ہوں گے، اگر ہم اپنی پارٹی سے آبجیکشنز جو ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس پر ہم آبجیکشنز جو ہوں گے وہ ریز کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ اگر ان کی آمد ہوتی ہے تو اس الیکشن میں کیا نون لیگ کے ساتھ ہی الیکشن لڑا جائے گا یا علیحدگی اختیار کی جائے گی؟ دیکھیں، دو سوال آپ نے کیے ہیں۔ ایک آپ نے یہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ ہمارا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنی پروگرام ہے، ہمارے اپنی جماعت ہے، ہم فیصلہ اپنی جماعت کرے گی۔ ہم نے فی الحال کسی قسم کا ہمارا الیکشن الائنس کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی آمد کا ہے تعلق، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں اور سیاست میں حصہ لیں، ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور جتنی پارٹیسپیشن ہوگی اتنی ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اچھا، بلاول بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ شکوہ کیا، تو کس حد تک پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، خاص طور پر پنجاب اور جنوبی پنجاب کی فیلڈ پر؟ دیکھیں، ان کا جو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں نیوٹرلٹی نظر آنی چاہیے، خصوصاً انتظامیہ میں، تاکہ اس میں یہ فیلنگ نہ ہو کہ ان کا لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہونے چاہیے۔ لائکس اور ڈس لائکس عوام کی ہونی چاہیے۔ اگر عوام ہمیں منتخب کرنا چاہتی ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور عوام ہمیں اگر مسترد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ جیسے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے سب سے اگر کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے تو پیپلز پارٹی اور آپ نے کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں آپ اس نعرے کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو اس قوم سے علاقے سے کیا گیا وعدہ تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ نے پوری کوشش کی، تو اس کو وہ پورا کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کوئی ہمارا وعدہ اکیلے کا نہیں ہے۔ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سنجیدہ کوشش کی، تو اس سے زیادہ سنجیدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر
اور سٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت خود نعرہ لگائیں کہ اس خطے کی محرومی کے لیے ایک صوبہ ہونا چاہیے، انہوں نے عملاً اس کو سینٹ آف پاکستان جو وفاق کی علامت ہے، چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے اندر اس کو بل کے طور پر پیش کیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میڈیا یہ کہتے کہ قرارداد پاس ہو گئی۔ وہ قرارداد پاس نہیں ہوئی تھی، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا تھا وہاں سینٹ اپر ہاؤس میں 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ ہمارے پاس وہ نہیں تھی 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں، اور میں بھی وزیر اعظم نہ رہا، تو اس لیے وہ مکمل نہ ہو سکا۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہماری پارٹی کے علاوہ ہمارا تو ایک ووٹ تھا سینٹ میں، ہمارا ایک ووٹ تھا، اور وہ تھا ہمارا خالدہ محسن قریشی صاحبہ کا جو کوٹدو سے تھیں، ان کا ایک ووٹ تھا، مگر 2/3 اکثریت مجھے کہاں سے ملی؟ اس کا مطلب ہے تمام جماعتوں کے منشور کا حصہ تھا اس سائے کے خطے کی محروموں کو ختم۔ سر آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کا آپ کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، ہم تحریک انصاف کے ذہنی طور پر ہم اس کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کا عروج تھا اور اس وقت الیکشن ہوا تو مجھے 78,000 ووٹ شجاع آباد سے ملا، اور 72,500 ووٹ علی موسیٰ کو ملا، اور تقریباً 67,000 ووٹ میرے بیٹے عبدالقادر کو ملا، اور علی حیدر بھاری اکثریت سے وہ MP جیت گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عروج پہ تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی رنر اپ تھی PTI کے ساتھ، اور مسلم لیگ واز نمبر 3 اور نمبر 4۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کسی کا تھریٹ نہیں ہے۔ جب اب علی موسیٰ لڑے تو پاکستان میں 2 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، وہ ایک کراچی تھی اور ایک علی موسیٰ تھا۔ تو اس لیے الیکشن میں ہار جیت کو میں کچھ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر جذبہ آپ کا عوام کی خدمت کا ہے تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی خدمت کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔